الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد محترم بزرگوار دوستو، نبی علیہ السلام نے اس امت کو ایک اللہ کی طرف جوڑنے کے لیے ہر وقت جد و جہد اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر اس امت کو برائیوں سے نکالنے کی ہر ممکن کوشش کی، یہاں تک کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو اس کام کے کرنے کے لیے کفار مشرکین نے طرح طرح کی اذیتیں اور تکالیفیں پہنچائی، لیکن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ان تکالیفوں اور مصیبتوں اور پریشانیوں سے نہ گھبرائے، نہ ڈرے، نہ ہمت کو ہارا، بلکہ وہ ایک اللہ کی طرف پورے امت کو، لوگوں کو دعوت دینے کے لیے ہر وقت تیار کھڑے رہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس جو شخص آتا، نبی علیہ السلام اس کو ایک اللہ کے ماننے کا اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا پیغام سناتے، اس کو دعوت دیتے ایک اللہ کی اور مخلوق سے تعلق کو توڑنے کی، کہ مخلوق کہ وہ اشیاء اور وہ چیزیں جس سے لوگ نفع اور نقصان کو جوڑتے ہیں، اور اپنی عقل سے، اپنے علم سے جن لوگوں نے جو بت بنائے ہوئے تھے اس سے توڑنے کی دعوت نبی علیہ السلام صحابہ کو دیتے، اور جو صحابی نبی علیہ السلام کی اس دعوت پر لبیک کہتا اور جو اسلام کو قبول کر لیتا، جو ایمان والا ہو جاتا، پھر نبی علیہ السلام اس کو پھر آگے یہ فرماتے کہ اب تم یہی بات اور یہی دعوت اور یہی کلمات تم اپنے گھر والوں کو پہنچاؤ، اپنے رشتہ داروں کو پہنچاؤ، اپنے قبیلے والوں کو پہنچاؤ، اپنے رہنے والے دوست اپنے ساتھ اور اپنے بستی والے، ان لوگوں تک اس پیغام کو جا کر پہنچاؤ۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین یہ دین کو نبی علیہ السلام سے لے کر اپنے بستیوں میں جاتے، اپنے علاقوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے اہل وعیالوں میں، اور جا کر ان کو ایک اللہ کی طرف جوڑنے کی خوب جد و جہد اور کوشش کرتے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ پھر انہی کے خاندان کے لوگ اور قبیلے اور بستیوں کے لوگ پھر وہ ساری برائیوں سے منہ موڑ لیتے جس کے پیچھے ان لوگوں نے اپنی جان اور مال کو لگانے کے لیے ہر وقت تیار رکھا ہوا تھا۔ لہذا یہ اس سے منہ موڑ کر یہ ایک اللہ کی طرف آ جاتے، اور پھر اس طریقے سے اللہ نے قبیلوں کو اسلام کے اندر داخل کرایا، اللہ نے پھر ہدایت کو لوگوں تک پہنچایا۔ صحاباؤں کی محنت اس طریقے سے ہو گئی تو بستیوں کے اندر اور علاقوں کے اندر خوب دین پھیلا اور اسلام پھیلا۔
تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ اسلام اور دین پھیلے گا دعوت کے ذریعے، ایمان پھیلے گا دعوت کے ذریعے، اسلام پھیلے گا دعوت کے ذریعے، لوگوں کی تربیت ہوں گی دعوت کے ذریعے، لوگ کے دلوں سے دنیا کی مخلوق کی محبت نکلیں گی دعوت کے ذریعے، لوگوں کا لوگوں سے جو دلوں کا رشتہ بنا ہوا تھا جن بتوں کے ساتھ وہ ٹوٹے گا دعوت کے ذریعے۔ لہذا دعوت اتنی ضروری ہے کہ جب یہ انسان تک پہنچتی ہے دعوت اللہ، اور پھر اس کے ذریعے جب انسان کلمہ پڑھتا ہے اور لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے تو پھر اس کے بعد پھر اللہ اس کی زندگیوں کو بدل دیتے ہیں، پلٹ دیتے ہیں، پھر اس کی عزت میں بڑھوتری ہوتی ہے، پھر اس کی دنیا کی بھی اللہ رب العالمین حفاظت، اس کی دنیا کے اندر بھی اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور آخرت کی جو کامیابی ہے یہ تو اس کو عنقریب ملنے ہی والی ہے۔ لہذا دنیا کے اندر اسلام پھیلا دعوت کے ذریعے، محنت کے ذریعے، قربانیوں کے ذریعے۔ آج جو ہمارے معاشرے میں سے جو اسلام جو ہمیں کمزور نظر آتا ہے، ہمارے گھروں میں جو ہمیں دین نظر نہیں آتا، اور جو ہمارے گھروں کے اندر رہنے والے ہمارے اپنے نسل ہے، ہماری اپنی اولادیں ہیں، ان کے اندر جو ہمیں دین نظر نہیں آتا، ہمارے اپنے خاندانوں میں جو دین نظر نہیں آتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے وہ اسلام ان تک پہنچایا نہیں، ہم نے وہ کلمہ جو ہم تک پہنچا وہ ان تک پہنچایا نہیں، جو شریعت اللہ نے ہم تک پہنچائی وہ ہم نے ان تک پہنچائی نہیں، جو دین اسلام ان کو سکھلانا تھا وہ ہم نے ان کو سکھلایا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج باطل طاقتوں نے ہماری نسلوں کو شکار بنایا ہوا ہے، ہماری نسلیں آسانی سے باطل طاقتوں کی شکار ہوتے جا رہی ہے، یہاں تک کہ لڑکیاں اور لڑکے اور مرد اور عورتیں یہ سب کے سب اپنے اعمال کے ذریعے مرتد ہو رہے ہیں۔ دنیا کے اندر کا حال اگر دیکھا جائے تو یہاں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ لوگوں کے مرتد ہونے کی جو سلسلہ ہے وہ تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ کیوں بڑھ رہا ہے؟ کیونکہ ان تک دعوت اور اسلام پہنچانے والا کوئی نہیں ہے، ان تک نہ ہم نے پہنچایا نہ کوئی اور پہنچانے کے لیے جد و جہد اور کوشش کر رہا ہے۔ اگر ہم نے صحیح معنی میں ہمارے اپنے گھر والوں تک دین اور اسلام پہنچایا ہوتا اور انہیں شریعت سے آگاہ کیا ہوتا، اسلام کی شناخت اور پہچان حقیقت والی کرائی ہوتی، تو آج یہ معاشرے میں حال نہیں ہوتا جو ہو رہا ہے۔ آج دیکھا جا رہا ہے کئی ریاستوں کے اندر، کئی شعبوں کے اندر روزانہ کی جو ہے تو یہ خبروں میں باتیں سنائی دے رہی ہے، دیکھی جا رہی ہے کہ کئی لڑکیاں جو ہے ہندوؤں کے ساتھ میں مرتد ہو کر اپنے آپ کو وہ اسلام سے خارج کر رہی ہے، مرتد ہو رہی ہے، اور ان لوگوں سے نکاح کر کر اپنی زندگیوں کو گزار کر فخر محسوس کر رہی ہے، مرتد ہو کر فخر کر رہی ہے، غیروں سے پھر نکاح کر رہی ہے۔ یہ جو حال ہے جو آج زمین کے اوپر، اس کی وجہ ہے کہ اسلام ان تک پہنچا نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحاباؤں نے اس امت کے لیے جو جد و جہد اور جو کوشش کی ہے وہ اتنی زیادہ تھی، اگر وہ ہم صرف پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، تو آج ہمارے جو ہے آنسو نکل جاتے ہیں، دل غمگین ہو جاتا ہے کہ کفار مشرکین نے صحاباؤں پر کس طرح کا ظلم کیا ہے، صرف اس لیے کہ وہ اسلام سے منہ موڑ لے، لیکن انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، اپنے مال کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، اپنے وطن اور اپنے گھروں کی، اپنے جو ہے اسباب کی پرواہ نہ کرتے ہوئے انہوں نے یہ ساری چیزوں کو برداشت کر لیا، ان سارے چیزوں کو پیچھے کرنا پسند کر لیا، لیکن اسلام سے منہ موڑنا پسند نہیں کیا۔ ان کے لیے اسلام سے منہ موڑنا، جان جسم سے نکل جانا، یہ ان کے لیے بہتر تھا، یہ پسند کرتے تھے کہ موت آ جائے لیکن اسلام سے ہم منہ نہیں موڑیں گے، شریعت سے ہم منہ نہیں موڑیں گے۔ یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا جذبہ تھا۔ آج ان کے مقابلے میں ہمارا اگر جذبہ دیکھا جائے تو میرے بھائیوں، ہمارے جذبے کو اور ہمارے شوق کو اور ہماری فکر کو تولا بھی نہیں جا سکتا۔
کیونکہ آج ہم چھوٹی سی چھوٹی اشیاء کے خاطر دنیاوی چیزوں کے لیے ہم اپنے ایمان سے منہ موڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنے اسلام سے منہ موڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنے آپ سے جو خاندانی مسلمان ہے اس سے اپنے آپ کو دور کرنے کے لیے تیار ہے، صرف اس لیے کہ نام ہو جائے، شہرت ہو جائے، صرف اس لیے کہ جو پسند ہے وہ مل جائے۔ لڑکیاں اسی لیے مرتد ہو رہی ہے کیونکہ وہ کسی اور کو چاہ رہی ہے، وہ جس کو چاہ رہی ہے وہ یہ نہیں دیکھ رہی ہے کہ وہ کون ہے، وہ غیر ہے، وہ مشرک ہے، وہ لوگ ہیں جو ایمان کے بغیر ہے، وہ لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے جن کو اللہ کہتا ہے ہم نے جو کفر پر مرنے والے ہیں، شرک پر اپنے آپ کو دنیا سے لے جانے والے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کی آگ تیار کی ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ ان سے صرف نسبت جڑ جانے کی وجہ سے، ان سے صرف محبت ہو جانے کی وجہ سے، ان سے صرف تعلقات اور دوستانہ بڑھنے کی وجہ سے آج کے ہمارے لڑکیاں اور ہمارے لڑکے ان کے ساتھ مل کر انہیں پسند کر کر ان کے رنگ میں رنگ جا رہے ہیں اور اپنے آپ کی پہچان اور اپنی شناخت کو بھول رہے ہیں کہ کون ہے۔ مسلمان کتنی بڑی نعمت ہے، مسلمان کتنا بڑا عزیز ہے، مسلمان کا جو ایمان ہے اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے، لیکن ایمان والا اپنے ایمانی حقیقت کو اور اپنے داعیانہ کردار کو بھول چکا ہے۔ اس وجہ سے اس کی اہمیت اور اس کی قدر اور قیمت آج ہمارے اندر نہیں رہی، نہ بچیوں میں رہی نہ بچوں میں رہی، کیونکہ آج ان لوگوں نے فحش بے حیائی کو اور دنیا کی چیزیں اور دنیا کے انسانوں کو اتنی ترجیح دی ہے کہ ان لوگوں کے لیے ایمان سے نکل جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، غیروں کے ساتھ مل کر نکاح کر کر ان کے لیے ان کے گھروں کی زینت بن جانا یہ ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، نہ اس پر انہیں افسوس ہے نہ غم ہے، بلکہ یہ تو فخر کرتے ہیں۔ صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں ان تک ہم نے دین نہیں پہنچایا۔ آج نگرانی کا دور ہے، آج اپنے اور اپنے اہل و عیال کے ایمان کی فکر کرنے والا دور ہے۔ آج اگر ہم نے اپنی نسلوں کی فکر نہیں کی تو باطل طاقتوں نے جو جال گنا ہوا ہے اس سازشوں کا شکار اگر ہماری نسلیں بن گئی میرے بھائیوں وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن جائیں گی، ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن جائیں گی، کیونکہ یہ قرآن کہتا ہے اللہ کہتا ہے ہم تمہیں بلاتے ہیں جنت کی طرف، واللہ یدعو الی الجنت، ہم تمہیں بلاتے ہیں جنت کی طرف، اور یہ بلاتے ہیں اولئک یدعون الی النار، یہ تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ لیکن اگر تمہارے اندر ایمان ہوگا اور اگر تمہارے اندر احساس ہوگا تو تم پہچان پاؤ گے کہ تمہیں جنت کی طرف کون اور جہنم کی طرف کون بلا رہا ہے۔ قرآن کریم نے تو صاف انکار کر دیا ہے۔ قرآن کریم کے دوسرے پارے میں سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 221 میں اور رکوع نمبر 11 میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ اللہ نے اس میں صاف بتلا دیا اور کہہ دیا کہ سن لو مومین مردوں، تمہارے لیے اللہ کہتا ہے کہ مومین مردوں تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرو اس وقت تک جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ اللہ صاف انکار منع کر رہا ہے، اللہ منع کر رہا ہے کہ تم مومین مرد ہو کر مشرک عورتوں سے تم نکاح نہیں کر سکتے اس وقت تک جب تک کہ وہ اسلام میں داخل نہ ہو۔ پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے تمہیں پتہ ہے ایک غلام مومن، ایک باندی مومنہ عورت، وہ مشرک عورت جو آزاد ہے اس سے زیادہ بہتر ایک باندی عورت، ایک غلام عورت
مومنہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور وہ جو عورت ہے مشرک جس سے تم دل لگائے ہوئے ہو، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، جس کے ساتھ تمہارا تعلق ایسا کہ تم اس کو پسند کرتے ہو، جس کے ساتھ تمہاری نسبت ایسی کہ تم اس کو حاصل کرنا چاہتے ہو، جس کے ساتھ تم نے دل لگایا، جس کو تم نے پسند کیا اور جس کو تم چاہت رکھتے ہو کہ اپنے نکاح میں لائے، اللہ کہتا ہے چاہے وہ تمہیں کتنی بھلی لگے، کتنی ہی اچھی لگے، کتنا ہی تم اس سے محبت اور پیار کر لو، لیکن اللہ کہتا ہے کہ تمہیں اجازت نہیں ہے تم اس عورت سے نکاح کرے۔ وَلَوْ عَجَبَتْكُمْ، کتنی بھی بھلی لگے، کتنا ہی تم اس کو چاہو، پیار کر لو، لیکن وہ اس وقت تک تمہارے نکاح میں نہیں لا سکتے جب تک وہ مومن نہ بنے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ۔ اللہ پھر مومن عورتوں کو کہہ رہا ہے کہ اے مومن عورتوں، تمہارے لیے بھی ہرگز یہ اجازت نہیں ہے کہ تم مشرک مرد سے نکاح کرے، مشرک مرد سے تم نکاح کرے، یہ تمہارے لیے بھی ہرگز تمہیں اجازت نہیں ہے۔ لہذا اس کے مقابلے میں ایک مومن غلام، مومن ایمان والا غلام انسان اگر ہے، اس کے مقابلے میں یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے کہ تم اس سے نکاح کرو، چاہے کا وہ مشرک آزاد مرد تمہیں پسند آ جائے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگر وہ تمہیں پسند آئے، یا تم اس کو پسند کرتے ہو، یا تمہارے نگاہ میں وہ بہت بھلا ہے، یا پھر تم اس سے محبت کرتے ہو، جو بھی کر سکتے ہو، اللہ کہتا ہے وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، چاہے تمہیں کتنا ہی وہ بھلا اور پسند کیوں نہ ہو۔ مومن عورتوں کو اللہ کہہ رہا ہے مشرک مرد سے تم ہرگز نکاح نہیں کر سکتے اس وقت تک جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ آگے اللہ کہہ رہا ہے کیوں نہیں کر سکتے؟ اولئک یدعون الی النار، یہ تم سب کو دعوت دیتے ہیں جہنم کی آگ کی طرف، یہ تمہیں بلا رہے ہیں جہنم کی طرف، یہ تمہیں کھینچ رہے ہیں آگ کی طرف۔ اولئک یدعون الی النار، یہ جہنم کی آگ کی طرف تمہیں کھینچ رہے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنت والمغفرت، اور اللہ کہہ رہا ہے میں تو تمہیں بلا رہا ہوں جنت کی طرف، بخشش کی طرف، میں تو تمہیں بلا رہا ہوں میری رحمت کی طرف، میں تو تمہیں بلا رہا ہوں تمہاری حقیقت کامیابی کی طرف۔ واللہ یدعو الی الجنت والمغفرت باذنی ویبین آیاتی، اللہ کہتا ہے دیکھو میں تمہیں کدھر بلا رہا ہوں؟ جنت کی طرف، بخشش کی طرف، مغفرت کی طرف۔ آگے پھر اللہ کہتا ہے بِإِذْنِ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ، تمہارا رب تمہیں کھول کھول کر نشانی بتلا رہا ہے۔ ایک باپ ہوتا ہے نا، بیٹے کو بتاتا ہے نا کہ دیکھ یہ غلط راستہ ہے، یہ صحیح راستہ ہے، نہیں مانتا ہے، دیکھ میں نے تجھے بتلا دیا یہ نقصان کا، اب تیری مرضی۔ اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں بتلا رہا ہوں، میں نے تمہیں کھول کھول کر نشانی بتلا دی، میں نے تمہیں واضح کر کر یہ بتلا دیا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ اگر تم عقل رکھتے ہو، اللہ کہتا ہے اگر تم عقل رکھتے ہو، اگر تم انسانی حقیقت ہو، اور اگر تمہارے اندر ضمیر ہے، اللہ کہتا ہے کہ پھر تم سوچو، تم فکر کرو، تم جانچو کہ تم جو کر رہے ہو وہ تمہارے لیے صحیح ہے یا تم جو کر رہے ہو تمہارے لیے غلط ہے۔ اللہ کہتا ہے ہمارا کام ہے تمہیں نصیحت کرنا، اگر تم نے مان لیا تو بہتر ہے، اگر نہیں مان لیا تو عنقریب تم تو دیکھنے ہی والے ہو۔ پھر آج اس دور کے اندر مسلمان لڑکیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، مسلمان لڑکوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، میرے بھائیوں اس کی وجہ ہے ان تک اسلام نہیں پہنچا، دین نہیں پہنچا، کلمہ نہیں پہنچا، شریعت نہیں پہنچی۔ ماں باپ گھر میں دو دو تین تین بچے ہیں، بے فکر ہے، غافل ہے ان سے۔ بچہ صبح اٹھ کر شام تک اسکول میں، شام میں جب آ جائے ہوم ورک میں اور ٹیوشن میں، ماں باپ کے ساتھ بچے کا کوئی رشتہ اور تعلق نہیں کہ باپ آدھا گھنٹہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کہے کہ بیٹا پڑھ، تو نے دنیا میں آج تک کیا سمجھا، کیا سیکھا، صحیح غلط کیا ہے، اچھا برا کیا ہے، اور اسلام اور مذہب اسلام کیا تعلیم دیتا ہے، اس کا کبھی جائزہ نہیں لیا۔ کلمے کا کبھی معنی اور مطالب اپنے بچوں کو نہیں پوچھا، کبھی اپنے بچے کی نگرانی کرتے ہوئے اس کی جو ہے تربیت نہیں کی، کبھی اس کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے پر دھیان نہیں دیا، کبھی بھی اس کے آگے پیچھے بیٹھ کر اس کے دلچسپ کام، چاہے وہ موبائل ہو، چاہے وہ دوستوں کے ساتھ کا رشتہ اور تعلقات ہو، چاہے وہ اس کے اندھیرے میں بیٹھا ہوا عمل ہو، یا پھر اس کا اکیلے میں یا لوگوں کے ساتھ کا رویہ ہو، اس کے بولنے کا ڈھنگ، اس کے دیکھنے کا ڈھنگ، اس کی چال چلن پر کبھی بھی اس کے ماں باپ نے اس کی نگرانی نہیں کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا آج یہ جو ماں باپ ہے اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں۔ آج اسمارٹ فون مل گئے، اینڈرائڈ موبائل مل گئے، جس کی وجہ سے آج ہمارے بچیاں مرتد ہو رہی، ہمارے لڑکے
मुर्तद हो रहे, उनका कोई इस्लाम से और ईमान से ताल्लुक नहीं रहा, फिर भी हम उनको पाल पोस कर बड़ा कर रहे। हमने हमारे बच्चों के हद तक क्या सोचा? कुछ भी नहीं। ना उनके घर में बिठाकर तालीम सिखलाई, ना मकातिब मदारिस से उनकी निस्बत को जोड़ा, ना हमने उनकी कोई किसी चीज़ में फ़िक्र की। इसका नतीजा यही है, बेपर्दगी और फहश बेहयाई और ज़बान जिसकी जो है कोई कंट्रोल में नहीं, बोलने का कोई ढंग और तरीक़ा और सलीका नहीं, कोई अदब नहीं, न बड़ों का न छोटों का न माँ बाप का। ये सारी की सारी जो खुराफात और ये सारी की सारी बुराइयाँ जो हमारे बच्चों में जो पैदा हो रही है, इसकी वजह है हमारी उनसे गफलत। इसी वजह से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सिर्फ वही नहीं है, बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत, क़यामत के दिन अपनी औलादें खड़ी हो जाएंगी, वो जिनको पेट के अंदर पैदा होने से पहले या फिर पैदा होने के बाद जो बच्चियां पैदा होती लड़कियां, उन लड़कियों को लड़की होने की वजह से जिंदा दफन कर दिया जाता था। वो क़यामत के दिन खड़ी होकर अल्लाह से कहेगी, अल्लाह मैं पूछती हूँ, सवाल करती हूँ कि मेरे माँ से और मेरे बाप से पूछ ले कि इन्होंने मुझे किस जुर्म में कत्ल किया था। मेरे भाइयों, ये जब बात हम सुनते हैं तो पता चलता है सहाबाओं के दौर में, नबी अलैहिस्सलाम के आने से पहले ज़माना जहालत में ये ऐसे काम होते थे कि जिंदा बच्ची को तो दफन कर दिया जाता था। कितनी बुरी बात है। मेरे भाइयों, आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, क्या वो बच्ची जो पैदा होने के बाद जिस पर कोई निगरानी न की जाए, जिस पर कोई तवज्जो न दी जाए, जिस पर कोई ध्यान न रखा जाए, जिसकी कोई फिक्र न की जाए, दीनी तालीम की, कुरानी तालीम की, शरीयत इस्लाम की और पर्दे की, और नबी अलैहिस्सलाम ने जो इस्लाम जो हम तक पहुंचाया, उस इस्लाम की अगर हम अपने बच्चों के मुतालिक अगर फिक्र और गौर न करें और ये ऐसी ही चलते रहे और ऐसी बढ़ते बढ़ते जवान हो जाए और ऐसी बेदीनी के अंदर पले पड़े और यहाँ तक कि फिर वो बढ़कर पैदा होकर मौत तक ऐसी ही रहे और फिर इसी हालत पर बेदीनी पर मर जाए, तो मेरे भाइयों, ये जो मरने वाली बच्ची है, अब ये जो जाने वाली है, इसका अगला जो मंजिल होगी, आगे की जो मंजिल वो जहन्नुम होगी। ये बच्ची जो हमने यहाँ जहन्नुम में डाली और उन्होंने वहां जो बच्ची को पैदा होते ही जो है तो जमीन में डाला, क्या उससे बड़ा ये जुर्म नहीं है? हमारे आंखों के सामने हमने अपने बच्ची को पाल पोस कर बड़ा कर जहन्नुम का ईंधन बनाया। बच्चियों से गफलत बरतना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तालीम क्या दी? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, बच्चियों को तालीम दो, तरबियत दो, उनको दीन सिखलाओ, उनको दीनी हलकों में बिठाओ, घर का माहौल ऐसा बनाओ, पूरी ताकतें मिलकर, बातिल ताकतें एक साथ इकट्ठा उसके सामने खड़े हो जाए और उसको अगर वो बुलाए जहन्नुम की आग की तरफ, उसको अगर दावत दे निकाह की, अगर उसको वो दावत दे अपने साथ घूमने फिरने की, उसको वो दावत दे फहश बेहयाई की फिल्में देखने की, उसको ये दावत दे सैर सपाटा करने की, और उसको ये दावत दे अपने रिश्तेदारों से निकलकर छुपकर मुझको किसी और जगह मिलने की, ऐसी जगह पर ये डट कर ये कह सके कि नहीं, मेरा इस्लाम और मेरी शरीयत और मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये फरमाया है कि इस तरह गैर मर्दों से बात करना तो दूर, उनकी तरफ निगाह उठाना भी हराम है। ये कहने की जरूरत हमारे बच्चों में कब आएगी? कब? जबकि हम उनकी तरबियत सही करेंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसको 3 लड़कियां अल्लाह दे और फिर वो उसकी परवरिश करे और उसको पाल पोस कर बड़ा करे, उसकी तालीम और तरबियत अच्छी करे और हुस्न खल्की के साथ उसको खूब अच्छा पाले और फिर उसका वक्त पर निकाह कर दे, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस माँ और उस बाप के लिए जन्नत वाजिब हो गई। तालीम और तरबियत करने पर माँ बाप को जन्नत वाजिब, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह जिसको लड़की अता फरमाए और वो लड़की होने पर, पैदा होने पर वो उसको मनहूस न समझे और वो उसके पैदा होने पर गम न खाए और उसके पैदा होने पर फिर वो खुश हो जाए और उसके बाद उसके साथ वो हुस्न सुलूक करे, उसकी तालीम और तरबियत अच्छी करे और तालीम और तरबियत करने के बाद उसको अपने घर के लड़कों को उसके मुकाबले में तरजीह न दे और फिर वक्त पर उसका निकाह करे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ऐसे माँ बाप पर जन्नत वाजिब है।
اور روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، میں گھر میں رکی ہوئی تھی، ایک عورت آتی ہے اپنے ساتھ 2 بچیوں کو لے کر آتی ہے، وہ میرے پاس میں جیسی پہنچی اس نے سوال کیا کھانے کا، بھوک کا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں نے ایک کھجور اٹھا کر اس کو دے دی، اس نے وہ کھجور لے لی، خود بھوکی رہی، اس نے اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک لڑکی کو دے دیا، دوسرا ایک لڑکی کو دے دیا، خود بھوکی رہ گئی، مجھے یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی، میں نے وہ دیکھ کر حیرانی کے ساتھ اپنے آپ کو سوچ میں گر گئی، خود بھوکی رہ گئی، دونوں بچیوں کو دے دیا۔ اتنے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، میں نے پورا واقعہ نبی علیہ السلام کو بتلایا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بات کو سن کر جو ماں باپ اپنے لڑکیوں کو ترجیح دے، اپنے لڑکیوں کی تعلیم اور تربیت صحیح کرے، اپنے لڑکیوں کے ساتھ حسن سلوکی کرے، ایسے ماں باپ کے لیے، ماں باپ کو اللہ کہتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے ماں باپ کے لیے یہ لڑکیاں جہنم کے اور اس کے بیچ میں آڑ بن جائیں گی، دیوار بن جائیں گی، یہ جہنم میں جانے نہیں دیں گی یہ لڑکیاں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے جو ماں باپ، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ماں باپ اپنے گھر میں بچی پیدا ہونے پر خوشی کا اظہار کرے اور غم نہ کرے اور پھر ان کی تعلیم اور تربیت صحیح کرے، نبی علیہ السلام کی ایسا ان 2 انگلیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جیسے 2 کلمے شہادت کے اور وہ بیچ کی 2 انگلیاں ہیں، فرمایا کہ جیسے ایک ساتھ ہے وہ اس کے ماں باپ اور میں جنت کے اندر ایسی ایک ساتھ ہوگے۔ اتنی بڑی بشارتیں صرف لڑکیوں کی تربیت اور تعلیم پر ہے، اتنی بڑی بشارتیں ماں باپ کو خوشخبریاں جنت کی صرف تربیت اور تعلیم پر ہے، اور ہمارے بچیوں کا حال کیا ہے؟ سروں پر برقع نہیں ہے، سروں پر پردہ نہیں ہے، ہمارے بچیوں کا رہنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیوں نہیں مرتد ہوگی؟ آج یہ مرتد ہو کر کسی اور کے گھر کی زینت اور بستر کی زینت بن رہی ہے ہماری بچیاں۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے ہم غافل ہے، ہمارے گھر میں لڑکی ہے لیکن ہم نے اس سے منہ موڑا ہوا ہے، ہم اس کے لیے وقت نکالنا پسند نہیں کرتے، نہ دین نہ شریعت اس کو سکھلایا، نہ سمجھایا، نہ کلمے کا مطلب اور معنی ہم نے اس کو بتلایا۔ قرآن تو کہتا ہے حرام ہے، جائز نہیں ہے مومن عورت کو مشرک مرد سے نکاح کرنا، اگر یہ نکاح کر لے مرتد ہو جائے تو میرے بھائیو زمین ہی پر اس کے لیے نبی علیہ السلام کا قانون ہے، اسلامی حکومت ہوتی، اور جو مرتد ہو جاتا اس کے لیے زمین ہی پر قتل کرنے کی سزا ہے، اس کی گردن کو اڑا دینے کی سزا ہے، زمین ہی پر یہ سزا ہے، تو آگے کتنا بڑا اس کے لیے اللہ نے بنایا ہوگا۔ اگر اسلامی حکومت ہوتی تو مرتد کے لیے قتل کی سزا ہے۔ اب تو اندازہ اس سے یہ لگتا ہے کتنا سنگین گناہ ہے یہ، اور ہم نے اس کو ہلکا بنا لیا، ہم نے اس کو کوئی بڑا عیب ہی نہیں سمجھا کہ کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ ہمارے لڑکیاں ہوٹلوں میں ان کے ساتھ، مارکیٹ اور بازار میں ان کے ساتھ، اسکولوں میں ایک ساتھ، ہر جگہ، اور ہم ماں باپ پردے ڈالتے ہیں ان کے عیبوں پر، ہم ماں باپ ان کے عیبوں کو چھپاتے ہیں۔ سب سے بڑے ظالم اپنی اولاد کے کوئی اور نہیں، ماں باپ بنے ہوئے، دشمن ماں باپ بنے ہوئے ہیں اولاد کے۔ اولاد ہے، آج تک ہماری اولادوں کو نماز کی کبھی ترغیب نہیں دی، گھر میں بیٹھ کر کبھی تعلیم کی ترغیب نہیں دی، کبھی آدھا گھنٹہ قرآن اور حدیث کا کبھی مطالعہ کرنے کا بچوں کو کبھی شوق نہیں دلایا، اور کبھی صحابہ اور صحابیات کے واقعات کو نہیں بتلایا، کبھی دین کو ان کے سامنے کھول کر نہیں رکھا۔ کیسی مجاہدوں کے، کس طرح کے مجاہدوں کے ساتھ یہ دین ہم تک پہنچا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میری امت آخری دور میں ایسے فتنوں میں رہے گی، ان کا دین پر چلنا ایسے مشکل ہو جائے گا جیسے آگ کے انگار کو ہاتھ میں لے کر چلنا مشکل ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں عورتوں نے اسلام کو قبول کیا، کیا مجال تھی طاقتوں کی، باطل طاقتوں کی، کہ انہیں وہ پھیر سکے۔ حضرت سمیہ کا واقعہ سنا نہیں؟ کس حد تک ظالموں نے ظلم کیا، آخری موت کے مرحلے پر کھڑی ہوئی ہے، اس ظالم نے ان کے ساتھ جو بدترین سلوک کیا، اسی حالت پر ان کی موت ہوئی، لیکن اسلام سے منہ نہیں موڑا۔ ہمارے بچیاں ایک چائے کی کافی پر، ایک گاڑی کے جو ہے تو ٹرپ پر، اور 2 روپے 10 روپے 20 روپے کے گفٹ پر اس کے گن گا کر پیٹ پیچھے اس سے نسبت اور تعلقات کو باقی رکھ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے مرتد ہونے کی۔ جہاں ماں باپ غافل، وہاں ہماری اولاد جہنم کا ایندھن۔ آج معاشرے میں بہت بڑی سازشیں ہو رہی ہے، بچیاں کا تو چھوڑو، مدارس اور مکاتب
اور مساجدوں کو ان کے نام و نشان مٹانے کے لیے ہر وقت ان لوگوں نے پلانوں پر پلانے کر سازشیں کر کام کو بھی شروع کر دیا۔ کل ہی کی تازہ خبر ہے، اتراکھنڈ میں مسجد کو، مدارس کو، درگاہ کو شہید کر دیا۔ جگہ جگہ یہ چیزوں کو وہ لوگ قابو میں لا رہے۔ بابری مسجد کا تو ہو گیا، گیان واپی مسجد کو بھی نشانہ بنا کر ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ ہر جگہ یہ پلان ہو رہے ہیں، وہ اسلامی شعاروں کو مٹانے کی، اسلام کو بدنام کرنے کی، اسلام کو عیبدار کرنے کی سازش اور پلاننگ میں لگے ہوئے ہیں، اور ہم ان کے پلاننگ کا حصہ بن رہے ہیں، ہماری نسلیں ان کا حصہ بن رہی ہے۔ اسلام کے لیے لوگوں کے دلوں میں نفرت، اسلام کو ڈاکدار بنا کر لوگوں کے اندر رکھنے کی یہ سازش اور پلانیں کر رہے ہیں، اور ہم ہیں دوسروں تک تو دین پہنچانے کی بات دور، ہم اپنے ذات سے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو بھی دین نہیں پہنچا سکتے۔ اتنے معذور، اتنے کمزور ہو گئے ہم، اتنی حرص بھی نہیں ہمارے اندر، اتنی چاہت اور اتنی طلب بھی نہیں ہمارے اندر کہ آخر موت کے بعد ہمیں مرنا ہے، مر کر آگے جانا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے اسلام کو قبول کیا، اس وقت قبول کیا جبکہ چند ہی لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، ان سے پہلے اما جو ہے تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی میرے والد کا خاندان بہت اونچا، اتنا بڑا ان کا دل، مہمانوں کی خدمت، وہاں کے جو لوگ تھے عرب کے بعد سردار، ان میں چنندہ چند لوگوں میں ان کے والد کا جو ہے تو شمار کیا جاتا۔ بنو مخزم کی یہ جو ہے تو رہنے والی تھی، انہوں نے اسلام قبول کیا، ان کے شوہر نے بھی ان کے ساتھ اسلام قبول کیا۔ جب یہ دونوں نے اسلام قبول کر لیا، قبول کرنے کے بعد کفار مشرکین کو پتہ چلا، کفار مشرکین نے انہیں اسلام سے ہٹانے کے لیے، اسلام سے روکنے کے لیے اتنی بڑی بڑی پلاننگیں اور سازشیں کی اور اتنی تکالیف اٹھائی، اتنی مصیبتیں ان کے راستوں میں ڈالی، اگر وہ پہاڑ پر رکھ دی جاتی تو پہاڑ ہل جاتا، اتنی مصیبتیں ان کے اوپر ڈھائی۔ لیکن یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی میرے اندر جو ایمان اترا تھا، اس ایمان کے اترنے پر یہ سارے تکالیفوں کو میں نے برداشت کر لیا، لیکن ایمان سے منہ موڑنا برداشت نہیں کیا۔ ام سلمہ، ان کا نام ہند بنت ابی امیہ تھا، اصل نام یہ، لیکن ان کے بیٹے کی نسبت ان کے ام سلمہ یا ان کی کنیت اس نام سے وہ مشہور ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ یہ چند لوگ تھے، وہ کہتے 10 انگلیوں پر اگر گننا چاہے کتنے لوگ مسلمان تھے تو آسانی سے گنا جا سکتا تھا، تب یہ دونوں مسلمان ہوئے، اور وہ دور بڑا خطرناک تھا۔ اس دور میں جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا، وہ کہتی میرے ساتھ یہ حال ہوا، اتنے تکالیف اور مصیبتیں جب مجھ پر آئی، ہمیں وطن چھوڑنا پڑا۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کرو، ہم حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ دونوں حبشہ کی طرف ہجرت کر وہ قافلے کے ساتھ وہاں پہنچے۔ حبشہ کا نجاشی بادشاہ نے انہیں آرام سے رہنے کا انتظام کر دیا، لیکن جب وہاں پر رہتے گئے اور وہاں سے جو خبریں آنی شروع ہو گئی مکہ سے کہ اسلام کو جو ہے تو اسلام کو بڑھوتری مل گئی، حضرت عمر بن خطاب یہ مسلمان ہو گئے، حضرت حمزہ بن عبد المطلب یہ بھی مسلمان ہو گئے، ان کے وجہ سے اسلام کو طاقت اور قوت ملی ہے۔ یہ جب ان کے تک خبریں پہنچی تو ان کے دل میں محمد رسول اللہ کی زیارت اور دیدار کا شوق بڑھ گیا، چاہت ہو گئی کہ چلو واپس چلتے ہیں۔ جب یہ واپس نکلے تو سب سے پہلے یہی تھے ساتھ میں، قافلے کے آگے دونوں میں ابھی بھی۔ جب یہ وہاں پہنچے، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد حقیقت کھل گئی، دیکھا جو خبریں ملی تھی وہ خلاف تھی، وہ صحیح نہیں تھی۔ جبکہ یہاں پر یہ دونوں کے اسلام قبول کرنے کے بعد مشرکوں نے اور زیادہ سکنجہ جو ہے تو جکڑا ہوا تھا، اور زیادہ اذیت اور تکالیفیں ان کو دینا شروع کر دیے تھے۔ لیکن اب یہ وہاں پر جا کر تو پھنس گئے۔ مکہ میں جب پہنچے لوگوں نے پھر تکالیف دینا شروع کر دی۔ نبی علیہ السلام نے پھر اب انہیں مدینہ کی طرف جانے کا حکم دیا۔ جب یہ مدینہ کی طرف جا رہے تھے تو اب ان کا نکلنا اتنا آسان نہیں تھا۔ جب یہ نکلنے لگ گئے دونوں، ان کے شوہر نے سواری تیار کر دی۔ سواری تیار کر حضرت ام سلمہ کہتی سواری کو تیار کیا، مجھ کو اوپر سوار کیا، میرے بیٹے کو میرے گود میں دیا، دائیں بائیں پیچھے بھی مڑ کر نہیں دیکھا میرے شوہر نے، فوراً نکل پکڑیا اور نکلنے لگ گئے مکہ سے باہر ایک جگہ وہاں پر پہنچ گئے۔ اب مکہ سے باہر ابھی حد ہی نہیں پار ہو گئی تھی تو کہتی کہ میرے قبیلہ بنو مخزوم کے لوگوں کو پتہ چلا، وہ دوڑتے ہوئے قافلہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور انہوں نے آ کر روک دیا اور میرے شوہر کو پکڑا اور کہا ابو سلمہ اگر تم جانا چاہتے ہو ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں ہے، تمہاری اختیار ہے، تم جہاں چاہے وہاں چلے جاؤ، لیکن یہ جو لڑکی ہے تمہارے ساتھ، جو تمہاری بیوی، یہ ہمارے قبیلے سے ہے، ہم اس کو آپ کے ساتھ نہیں بھیجیں گے۔
تم چاہے جہاں جانا چاہے جاؤ لیکن ہم اس کو نہیں دیں گے. انہوں نے منع کیا. یہ جھپٹے وہاں پر ان کے ساتھ جھپٹی کے اندر انہوں نے حضرت سلمہ کو الگ کر دیا اور انہوں نے ان کو الگ کر دیا اور حضرت ابو سلمہ نے اپنے آپ کو وہاں سے بغیر بیوی اور بچوں کے مدینہ کی طرف آگے بڑھایا. یہ قبیلے والوں نے یہ دونوں کو گھر لے کر گئے. جب وہاں لے کر گئے ان کے حضرت ابو سلمہ کے قبیلہ عبد الاسد کو پتا چلا کہ انہوں نے اس طرح سے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا. وہ دوڑتے ہوئے آئے غصے کے ساتھ اور غصے کے ساتھ آ کر ان سے کہا تم نے ہمارے قبیلے کی بیٹی بہو کے ساتھ یہ معاملہ کیا, لہذا تم نے ہمارے لڑکے سے اس کی بیوی کو الگ کیا, اب ان کے ساتھ جو بچہ ہے وہ ہمارا ہے, ہم بھی آپ کے پاس اس کو رہنے نہیں دیں گے. ابو سلمہ کہتی میرے تو زمین پاؤں سے نکل گئی. ایک تو میرا شوہر مجھ سے الگ, میں یہاں تنہا اکیلی میرے بچے کے ساتھ, انہوں نے میرے بچوں کو کھینچا, یہ قبیلہ والے اپنے میرے یہ بچوں کو کھینچنے لگ گئے, یہ ادھر کھینچتے یہ ادھر کھینچتے. اسی دوران میرے بچے کے ہاتھوں پر زخم ہو گئے, میں دیکھ کر چیخنے اور چلانے لگ گئی. یہ اسلام کے لیے میرے اوپر جو حالات ڈھائے, میرے شوہر کو الگ کیا, یہاں تک کہ بنو اسد نے میرے بچوں کو بھی لے کر اپنے قبیلے کے اندر چلے گئے. میں تنہا اکیلی رہی اور روتے رہی, چلاتے رہی, میری کوئی نہیں سنا. صرف اسلام کو اپنایا تھا, ایمان کو دل میں اتارا تھا, لیکن وہ عورت اتنی زبردست اسلام کو ماننے والی, دل میں اتارنے والی, ہم پورے کائنات مسلمان کی اماں اللہ نے انہیں بنایا, ان کا ایمان ایسا بنا ہوا تھا. عورت کا بچے کے خاطر, شوہر کے خاطر تکالیفوں کو ڈر کر وہ اسلام سے نہیں مڑی, اسلام سے نہیں مڑی. یہاں تک کہ روتے رہی, روز رات کو جاتی اس جگہ پر جہاں سے ان دونوں کو الگ کیا تھا, رات کہ اندھیرا ہونے تک روتے رہتی. 1 سال تک یہ ان کا حال رہا. وہ کہتی اتنا میرے ساتھ ظلم ہوا, مجھ کو الگ کیا میرے بچے سے, میرے بچے کو الگ کیا اپنے باپ سے, اپنے باپ کو الگ کیا مجھ سے, اور میرے اوپر بھی ظلم ڈھائے کہ اسلام کو چھوڑ دے, لیکن میں وہ عورت تھی جس نے اسلام سے منہ نہیں موڑا. ایسا ایمان تھا. انشاءاللہ آگے بتلائیں گے اگلے ہفتے کہ انہوں نے کس طریقے سے اللہ نے پھر انہیں نجات دی. لیکن میرے بھائیوں بتانا مقصود یہ ہے, عورتوں کا جب ایمان بنتا ہے تو ایسا ہوتا ہے. ہم اپنے ماں بہنوں کا ایمان بنانے کی تو فکر کر دیکھ لیں, ہم سے زیادہ پابند بنیں گی نمازوں کی اور تہجدوں کی. انشاءاللہ اللہ سے امید ہے اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ باطل طاقتوں کے جو ہے پلاننگ اور فتنوں سے پوری امت کی حفاظت فرمائے. اللہ ہماری جان مال کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ من کل